السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے 28ویں پارے کی تلاوت کو سنا، جس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین ایک چیز ذکر کرتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع علیم۔ مجادلہ کہا جاتا ہے آپس میں بحث اور تکرار کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً 100% اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے شکایت کر رہی تھی، یعنی آپ سے بحث کر رہی تھی اور شکایت کر رہی تھی اپنے شوہر کی، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی بات چیت کو سن رہا تھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ اس آیت کا اگر شان نزول آپ دیکھیں تو اصل میں اس زمانے میں ایک مسئلہ ہو گیا تھا۔ ایک صحابی تھے حضرت خولا کے شوہر، انہوں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تھا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہے، جسے عربی میں زہار کہا جاتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہے، تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ یہ عورت پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی کی خدمت میں آتی ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ اس چیز کے شان نزول میں کہتی ہیں کہ وہ عورت آئی اور کہا کہ مجھے آپ سے بات چیت کرنی ہے، لیکن اکیلے میں بات کرنی ہے۔ کمرہ چھوٹا سا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آپ اس عورت کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ گئے اور میں ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ وہ دونوں بات تو کر رہے تھے پر میں دونوں کی بات چیت سمجھ نہیں پا رہی تھی، یعنی اتنی دھیرے بول رہے تھے۔ اتنے میں عورت نے سوال کیا، اللہ کے نبی کو جواب میں اللہ تعالیٰ نے وہی جیسے ہی نازل کی، قرآن کو جیسے ہی نازل کیا اس سورت کو، حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اے اللہ تو بابرکت ہے، میں کمرے میں بیٹھ کر ان دونوں کی آواز نہیں سن پا رہی تھی، تو نے 7ویں آسمان پر آواز بھی سن لی اور جواب بھی دے دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا سننے والا اور کیسا جاننے والا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لیا۔ اس کے بعد اس عورت کے مسئلے کا جواب اللہ نے دیا کہ اگر کوئی ایسا کر لے تو اسے 2 مہینے روزے رکھنا پڑیں گے، یا پھر جو بھی اس کے شروط اور قید اور یا جو اس کا کفارہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر اسے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کچھ منافقین کی خصلتوں کو بتایا کہ منافقین کی عادت تھی جب مسلمان ان کے آس پاس سے گزرتے تو وہ لوگ سرگوشی کرنے لگتے تھے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے دھیرے دھیرے بات کرنے لگتے تھے تاکہ مومنین ٹینشن میں آ جائیں کہ ہمارے بارے میں تو بات نہیں کر رہے، مسلمانوں کے بارے میں بات تو نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ خصلتوں کا ذکر اس سورت کے اندر کیا کہ شیطان نے کیسا ان لوگوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے آخری میں اسی سورۃ الممتحنہ کے اندر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے کوئی بھی ایسی قوم جو اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر اگر ایمان رکھتی ہوگی تو وہ ان لوگوں سے کبھی دوستی نہیں کرتی جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں ایک حکم بتا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کا دشمن چاہے تمہارا باپ کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، تم اس سے کبھی دوستی نہیں کر سکتے۔ یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور اپنی روح یعنی اپنے فرشتوں کے ذریعے اللہ نے ان کی مدد کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ یقیناً اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ اس آیت کے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو میں اسے اپنا دوست کبھی نہ بناؤں، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا کہ غزوہ بدر کے اندر جب قیدی پکڑے گئے تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا کیجئے کہ سارے قیدیوں کو قتل کروا دیجئے، مجھے میرا بھائی دیجئے، سب کو ان کے رشتہ دار دیجئے، کیونکہ یہ اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کر دیں گے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ کبھی بھی مومن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، شادی بیاہ کے اندر غیر شرعی رسم و رواج ہوتے ہیں، باپ کچھ نہیں بولتا، بیٹا کچھ نہیں بولتا، بھائی کچھ نہیں بولتا، ہماری بہنیں بے پردہ گھومے، بھائی کو کوئی غیرت نہیں آتی، جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے کوئی دشمنی کرتا تم اس سے دوستی مت کرو۔ تو بھائی شریعت پر عمل نہ کرنا ان کی دشمنی ہی تو ہے۔ تو اگر ایسی کوئی دشمنی کرتا ہے تو ہمارا فرض ہے ہم اسے ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، دل سے برا جانیں، برائیوں کے خلاف خاموش نہ رہیں بلکہ ان کو جواب دینا چاہیے، سمجھانا چاہیے، ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر تلاوت کی گئی۔ حشر کہا جاتا ہے جمع کرنے کو، چونکہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے رہا کرتے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ ان قبیلوں کی خاصیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی سے یہ لوگ دشمنی رکھتے تھے، جبکہ اسلامی حکومت میں مسلمان ان کی جان مال عزت کی حفاظت کر رہے ہیں اور یہ ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، یہاں تک کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو زہر دینے کی کوشش کی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر گرا کر آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے یہ کوشش کی کہ آپ کو پتھر سے گرا کر مار دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ وحی کر کے آپ کو بتایا ہے کہ ان کی سازشیں دیکھیے کیا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اہل کتاب یعنی کفار میں سے اہل کتاب کو ان کے گھروں سے نکالا پہلے حشر کے اندر۔ تو جب یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ آپ پر پتھر گرانے والے ہیں تو آپ نے انہیں اپنے
घर से जिला वतन करने का हुक्म दिया, इन्हें इनके किलों से निकाल दिया था, इन्हें माफ़ करके कह दिया था, तो सज़ा तो नहीं दी, लेकिन आपने कहा कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया था। तो अल्लाह ताला ने इनके वाक़े को जिक्र किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुहाजिरीन और अंसार के कुछ मामलात को जिक्र किया कि यकीनन वो फ़कीर मुहाजिरीन साहबा कराम, आयत नंबर 8 और 9 में अल्लाह कहता है, जो अपने घर से निकाले गए, अपने मालों से निकाले गए, वो अल्लाह के फजल और अल्लाह की रज़ामंदी को तलाश करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं, यकीनन वो लोग सच्चे हैं। इसमें अल्लाह ताला मुहाजिरीन का मकाम और मर्तबा बता रहा है कि मुहाजिरीन देखिए कितना बड़ा मकाम, कितना बड़ा इनका मर्तबा है कि इन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की मदद यानी दीन की मदद की, इन लोगों ने अपने घर बार को छोड़ दिया। उसके बाद अल्लाह ताला अंसारियों की फजीलत बताता है कि अंसारियों की खासियत यह है कि जब ये भूखे प्यासे, ये परेशान हाल साहबा इनके पास आए तो इन लोगों ने उनकी मदद की, अपनी जान से बढ़कर खुद भूखे रहकर इन्हें खाना खिलाया, खुद प्यासे रहकर इन्हें पानी पिलाया। यही वो लोग हैं, उलाइक, अल्लाह ताला उनके बारे में कहता है कि यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, ये लोग अपनी भूख पर दूसरों को, अपने ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते हैं, खुद खसारे में रहकर दूसरे की ज़रूरत पूरा करते हैं। यकीनन अल्लाह ताला ने इन लोगों को बड़ी कामयाबी दी है। और इस आयत के शान नुज़ूल में वो वाक़या मौजूद है कि अल्लाह के नबी की खिदमत में एक मेहमान आए, आपने कहा कि जाओ मेरे घर में पूछ के आओ, कहीं किसी घर में खाना न था। आपने कहा कौन मेरे इस मेहमान को अपने घर लेकर जाएगा? एक सहाबी खड़े हुए, कहा मैं लेकर जाऊंगा। वो अपने घर गए, पूछा बेगम खाना कितना है? कहा इतना है, या तो मैं खा लूँ, या तो तुम खा लो, या तो बच्चे खा ले। कहा ऐसा करना कि बच्चों को किसी तरीके से सुला देना, मैं मेहमान को लेकर खाना खाने आऊँगा तो 2 प्लेटें लगाना, बीच में खाना रखना, तुम चिराग सुधारने के बहाने आना, चिराग को बुझा देना, मैं खाना खाने की एक्टिंग करूँगा और मेहमान खाना खा लेगा। ये अमल किया। सुबह का वक्त, फजर के वक्त अल्लाह के नबी ने कहा कहाँ है वो सहाबी, उन्हें बुलाओ। उनको बुलाया गया तो कहा कद ज़हिकल्लाहु मिन सुनइकुमा मा ज़ैफिकुमा, ए मेरे दोनों साथियों सुनो, कल रात तुम दोनों ने जो अपने मेहमान के साथ किया ना, वो अमल देखकर अल्लाह ताला मुस्कुरा पड़ा और तुम्हें इनाम क्या दिया है कि तुम्हारे बारे में अल्लाह ने इस सूरत में ऐसी आयत नाजिल कर दी कि क़यामत तक, यानी सोचिए अंधेरे में भी आदमी अगर अच्छा अमल करे और अल्लाह बदला देना चाहे तो अल्लाह कैसा बदला देता है कि अंधेरे में अमल उन दोनों ने किया, अल्लाह ने बदला क्या दिया कि क़यामत तक जब भी कुरान पढ़ा जाएगा उनके इस वाक़े को, उनकी इस आयत को पढ़ा जाएगा। तो ये साहबे कराम का मेयार था कि खुद भूखे रहकर वो लोग दूसरों को खाना खिलाते थे। उसके बाद सूरतुल मुम्तहिना हमारे सामने तिलावत की गई, जिसमें अल्लाह ताला ने उन सहाबियात का मामलात को बयान किया है कि असल में हुआ क्या था। सुलह हुदैबिया जो एक सुलह हुई थी जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, उस सुलह के अंदर यह तय हुआ था कि अगर कोई मोमिन काफिरों के पास जाएगा तो उसे वो नहीं लौटाएंगे, लेकिन अगर कोई काफिरों के पास से मोमिन बनकर आएगा तो मोमिनों को उनको लौटाना होगा। अब मामला ये हुआ कि कुछ औरतें मुसलमान होकर मदीना आ जाती हैं तो कुफ्फार कहते हैं इन्हें लौटाओ, तो अल्लाह ने सूरत को नाजिल किया कि नहीं, अगर कोई औरत मोमिना है, ईमान वाली है और आपके पास आ जाए तो आपको उनको काफिरों के पास नहीं लौटाना है, ये चीज़ गलत है। उस चीज़ को अल्लाह ताला ने तफसील के साथ आयत नंबर 10 के अंदर बयान किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई मोमिना औरतें हिजरत करके आ जाएं तो उनका एग्ज़ाम लो, अगर तुम जान लो कि वो ईमान वाली हैं, चेक कर लिया है, तो उनको कुफ़ार के पास मत लौटाओ। उसके बाद अल्लाह ताला ने कुछ इन्हीं बैत के अहकामात को इस सूरत के अंदर बयान किया। उसके बाद सूरत उस-सफ़ हमारे सामने तिलावत की गई। सफ़ कहा जाता है लाइन बनाने को, चूँकि इसके अंदर क़िताल का हुक्म बयान किया गया है कि तुम लोग क़िताल कैसे करो, अच्छे से क़िताल करो, सफ़ बनाकर क़िताल करो। अल्लाह ताला ने इसी सूरत में इरशाद फरमाया आयत नंबर 8 और 9 के अंदर कि यूरिदूना, ये कुफ़ार इरादा करते हैं कि अल्लाह के नूर को यानी अल्लाह के इस्लाम को मिटा दें अपनी फूंकों से। अल्लाह ताला अपने नूर को कायम रखने वाला है, चाहे कि काफिर उसको नापसंद करें। इन्हें अल्लाह ताला ये बता रहा है कि इस्लाम के खिलाफ साजिशें हर ज़माने में हुई और क़यामत तक होती रहेगी। जैसा कि आज भी लोग कहते हैं ना इस्लाम को मिटा देंगे, मुसलमानों को मिटा देंगे, अल्लाह कहता है ये चाहे जो कर लें, अल्लाह जब अपने नूर, अपने दीन, अपने इस्लाम को बाकी रखने पर आ जाए तो किसी की ताकत नहीं कि वो इस्लाम को मिटा सके। इसमें मोमिनों के लिए कहीं ना कहीं तसल्ली का सामान है। उसके बाद अल्लाह ताला सूरतुल जुमा हमारे सामने तिलावत की गई। ये वही सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने जुमा के दिन जल्दी आने का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम्हें जुमा के दिन पुकारा जाए नमाज की तरफ तो दौड़ पड़ो और अल्लाह की तरफ दौड़ने के साथ साथ अपने कारोबार को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम इस बात को जान जाओ। हाँ, जब नमाज पूरी हो जाए तो तुम वापस ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह के फजल को तलाश करो, यानी कारोबार करो। इस आयत से पता चलता है कि जुमा के दिन अजान होने के बाद आदमी को हर चीज़, हर मसरूफियत छोड़कर मस्जिद चले जाना चाहिए। हमारे यहाँ लोगों ने आदत बना रखी है कि इमाम जब तक के खुतबा ख़त्म ना कर लें तब तक जाते नहीं हैं। अजान होते ही भागने और दौड़ने का हुक्म दिया गया। यहाँ तक कि मुफस्सिरीन ने लिखा कि अगर जुमा की अजान होने के बाद भी कोई कारोबार करता है तो वो हलाल कारोबार भी हराम हो जाता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने
سورۃ المنافقون، منافقوں کے بارے میں خاص ایک سورت نازل کی، ان کی خصلتوں کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کو صرف ایک ڈھال کی طرح استعمال کیا، یعنی منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں تاکہ ان پر کوئی بات چیت نہ ہو، ان سے کوئی سوال نہ ہو، انہیں کوئی تکلیف نہ آئے، ان سے قتال نہ ہو، دل میں ان کے ایمان نہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ آج ایسے موقع پر ہم لوگوں کو بھی اپنے آپ کو مومن اور کافر کے پلڑے میں رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ ہم مومنوں کے پلڑے میں آتے ہیں یا کافروں کے پلڑے میں آتے ہیں، کیونکہ مومن وہ جو کہے اور عمل کرے، اور منافق وہ جو کہے پر عمل نہ کرے۔ اس کے بعد سورۃ التغابن ہمارے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورۃ التغابن کے بعد تغابن کہا جاتا ہے حق اور فیصلے کا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن جو قیامت والا دن ہوگا، اس کو یوم التغابن یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلے کرنے والا دن ہوتا ہے، یا حق اور باطل والا دن ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ الطلاق تلاوت کی گئی، جس میں طلاق کے احکامات کو بتایا گیا کہ طلاق کیسے دینا ہے، طلاق کا طریقہ کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد کچھ طلاق کی عدت بتائی گئی کہ طلاق اگر کسی عورت کو دیا گیا تو اس کی عدت کیا ہوگی۔ لیکن اس میں ایک جو بڑی قیمتی چیز بتائی گئی ہے وہ میں بتا دوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عورتوں کو طلاق دیں تو ان کی عدت میں طلاق دو، یعنی پاک ہونے پر طلاق دو اور عدت کو گنو۔ واتقوا اللہ ربکم، اور اپنے رب سے ڈرو جو تمہارا، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور وہ بھی نہ نکلیں سوائے یہ کہ کوئی وہ فحاشی کا کام کر لیں۔ اس سے ایک بڑی چیز پتہ چلتی ہے آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، جب طلاق دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، طلاق دیا اور بھگا دیتے ہیں ان کے گھروں پر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو بھگاؤ مت، عدت یعنی 3 مہینے ان کو انہی کے گھر کے اندر رہنے دو، وہیں تمہارے سامنے رہے گی، تم ان کو گھر سے بھگا نہیں سکتے ہو۔ ہاں اگر کوئی بدکاری کر لے تو اسے بھگا سکتے ہو، لیکن اگر نارمل کوئی بات ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے اور اس پر طلاق ہو رہا ہے تو طلاق دینے کے بعد لڑکی کو اس کے گھر یعنی اس کے جو شوہر کا گھر ہے اس سے نکالا نہیں جا سکتا، اور اس کی وجہ بھی اللہ بتاتا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ آیت نمبر 1 کے اندر کہا کہ تم انہیں اس لیے مت نکالو کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس طلاق کے اندر کوئی گنجائش پیدا کر دے، کوئی معاملہ پیدا کر دے۔ مطلب یہ کہ آپ نے بیوی سے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور بھگا دیا، اب نبھاؤ کی کوئی صورت ہی نہ بچی نا۔ اور اگر تم نے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور وہ گھر کے اندر ہے، 1 دن غصہ، 2 دن غصہ، 3 دن غصہ، 4 دن غصہ، 5ویں دن دکھے گا کہ ارے نہیں یہ تو میرا کام بھی کرتی ہے، بچوں کا کھانا بھی بناتی ہے، میری ضرورتیں پوری کرتی ہے، میرے گھر والوں کا کام کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے 25 دن بعد طلاق دینے کا ارادہ کینسل ہو جائے اور تم اس سے مل جاؤ، لیکن ہمارے یہاں بھگا دیتے ہیں تو نبھاؤ کا کوئی رستہ ہی نہیں بچتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اسلام کے مطابق کوئی طلاق دینا چاہے تو دنیا میں طلاق ہی واقع نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے طلاق کو اتنا مشکل بنایا ہے۔ تو طلاق جب دو تو لڑکیوں کو گھر سے باہر کبھی نہ بھگاؤ، انہیں گھر کے اندر رکھو۔ آخری سورت جو آج ہمارے سامنے تلاوت کی گئی وہ ہے سورۃ التحریم۔ تحریم کہا جاتا ہے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ایسی چیز کو حرام کرتے ہو اپنے اوپر جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، کہ اپنی بیویوں کی مرضی کو آپ زیادہ پسند کرتے ہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں معاملہ یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ عصر کے بعد حضرت زینب کے گھر میں جاتے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت زینب کے گھر جاتے اور شہد کھایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ اور حفصہ کو یہ چیز بری لگتی تھی کہ ٹائم زیادہ آپ وہاں دے رہے ہیں، ہمارے یہاں کم دے رہے ہیں۔ عورتوں میں دیکھیے ہوتا ہے نا، بہت ساری عورتیں ہوں تو سوتنوں کے اندر تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہی ہے۔ تو ان دونوں نے ایک مشورہ کیا کہ حفصہ اور حضرت عائشہ نے کہ جب تمہارے پاس آئیں تو تم کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے۔ ایک پھول ہوتا ہے جو شہد کی مکھی جس کو بھی چوستی ہے تو کبھی کبھی شہد میں اس کی اسمیل آ جاتی ہے، تو کہنا کہ آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہی جملہ کہوں گا۔ اب ان لوگوں نے پہلے سے طے کر رکھا تھا۔ اللہ کے نبی گئے تو کہا آپ کے منہ سے تو اسمیل آ رہی ہے، کہا چلیے ٹھیک ہے۔ تھوڑی آگے گئے عائشہ کے پاس تو کہا اسمیل آ رہی ہے۔ جب دونوں کی بات آپ نے سنی تو آپ کو تھوڑا سا برا لگا، آپ نے کہا کہ میں آج سے اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ اکبر، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو کوئی اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی اگر یہ کہہ دے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، ختم، گوشت بند، میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں وہ نہیں کھاؤں گا، جیسے ہمارے یہاں جملے کہتے ہیں نا، یہ حرام کرنے والے جملے کہنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد حرام کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ ایسا نہیں کریں۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ نے حلال کیا اور آپ حرام
کام کر رہے ہیں، آپ ایسا نہیں کریں، آپ کا ایسا کرنا غلط ہے۔ تو اللہ کے نبی اسلام نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اس چیز کی طرف آپ واپس لوٹ گئے اور شہد کو واپس آپ پینے لگ گئے۔ وہ واقعہ ان کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اسی سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں؟ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس آگ کے اوپر ایسے سخت فرشتے ہوں گے جو اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جائیں گے، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ کہے گا وہ کریں گے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی یہ ذمہ داری، ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری کہ خود اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف میرا عمل کر لینا کافی نہیں ہے۔ میں نمازی، میں پرہیزگار، میں روزے دار، میں تہجد گزار، میں حج کرنے والا، میں عمرے کرنے والا، میں سچ بولنے والا، میں سب کچھ کروں، لیکن اگر میں گھر والوں کو تعلیم نہ دوں، میری بیوی کو تعلیم نہ دوں، میری بیٹی کو تعلیم نہ دوں، میری ماں کو نہ سکھاؤں، تو کل روز قیامت مجھ سے سوال ہوگا، مجھے جواب دینا ہوگا۔ جب تک میں جواب نہ دے دوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے خود اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ، جو آگ بڑی دردناک ہے، بڑی جلانے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 8 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یجزی اللہ النبی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کی طرف توبۃ النصوح کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہارے لیے کفارہ بنا دے اور تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے جس جنت کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ انہیں اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ہمیں توبہ کا حکم دے رہا ہے، اور توبۃ النصوح کسے کہا جاتا ہے؟ وہ توبہ کہ آدمی سب سے پہلے تو عہد کرے کہ اللہ میں کبھی یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ دوسرا، توبہ کرنے کے بعد جب عہد کر لیا تو اس پر ندامت بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ میں بہت زیادہ نادم ہو کہ میں اب یہ گناہ میں نے کر تو لیا، اب دوبارہ نہیں کروں گا، یعنی نہ کرنے کا عہد ہو، جو کر لیا اس پر ندامت ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، تو اسے توبۃ النصوح کہا جاتا ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، جیسا کہ میں نے خطبے میں بھی ذکر کیا، رمضان کا آخری یہ وقت چل رہا ہے۔ آج 27واں روزہ ہمارے سامنے ہے، ہو سکتا ہے 2 یا 3 روزے اور رہیں، ہو سکتا ہے 2 راتیں ہمارے سامنے اور رہیں، وقت مختصر سا ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت کے اندر اگر بندہ مومن جوڑ کر، گڑ گڑا کر توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو یقیناً اللہ رب العالمین معاف کرے گا، کیونکہ وہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ توبہ کو جب بندہ رو کر گڑ گڑا کر مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ چاہیے یہ کہ بندہ مومن جھک جائے، گڑ گڑا لے، رو لے، اللہ سے مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطیاں جو ہونی تھی ہو گئی، خطائیں ہو گئی، میں نے لوگوں کو ناراض کر لیا، میں نے غیبتیں کر لی، میں نے چغل خوریاں کر لی، میں نے نمازیں چھوڑ دی، میں نے روزے بھی چھوڑ دیے، میں نے کئی عبادتوں کو چھوڑ دیا، اللہ حقوق میں کمیاں بھی کر دی۔ اللہ اب میں آیا ہوں گڑ گڑا کر، اللہ اب میں آیا ہوں تیرے در پر رو کر، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ میں نے جو کیا اب تو کر چکا ہوں، اب آگے نہ کروں گا، میں عہد کرتا ہوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، تو غفار ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو ہی عطا کرنے والا، تو ہی سننے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔